اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا دور کریں گے۔ تیسرے پارے کا نام تلک الرسل ہے۔ یہ پارہ سورۃ البقرہ کی 34 آیات اور سورہ آل عمران کی 91 آیات پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا ہے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے کیا گیا ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں نصارہ یعنی عیسائیوں کے ساتھ خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان آخری آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کی شان کو بیان کیا ہے اور ان کے فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات اور کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی و صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور موسیٰ علیہ السلام کے مشاہدہ کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات کے بعد الموت کا مشاہدہ کرانے کا بیان ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں صدقہ و خیرات اور حرام مال سے صدقہ کرنے کا وبال، عشر اور خراج کے بیان کے ساتھ سود کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور سود کی ممانعت کا بیان آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، جس میں تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا قصہ بیان کیا گیا ہے جو تخلیق عام اور معروف طریقے کے خلاف تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ مباحثے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کے رد میں زیادہ تفصیل بیان ہوئی ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں نصارہ کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے، کیونکہ وضع اور ترتیب میں سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران پر مقدم ہے اور تخلیق اور ایجاد میں یہود نصارہ پر مقدم ہے، یعنی کہ یہود نصارہ سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نبوت اور آپ علیہ السلام کی وجاہت اور کرامت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس پارے کے مضامین کو پڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اس پارے کا آغاز جو فرمایا ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ بہت سارے رسول جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے جیسے ہیں، ان کے نفس رسالت اور نفس نبوت میں برابر ہیں، جبکہ فضائل اور کمالات وغیرہ میں ہر ایک کا درجہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت ربانی واضح ہے اور اہل ایمان کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان سمیع و بصیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں ہی آیت الکرسی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور کسی نے اللہ سے براہ راست کلام فرمایا ہے اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی گئی ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو واضح نشانیاں عطا کی گئی ہیں اور پاکیزہ روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر انسان جو ہے وہ ہدایت پر ہوتا اور ہر انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کافروں کے لیے کوئی دوستی کارآمد ہوگی، اور کافر ہی ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی بہت فضیلت والی آیہ مبارکہ ہے، جس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ذکر ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی 360 برکتیں ہیں جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے پر حاصل ہوتی ہیں۔
اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان بھی فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور ہدایت جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی شرائط بتائی گئی ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں بالآخر نمرود کا جو ہے وہ دلائل نبوت کے سامنے مبہوت ہو کر رہ جانا جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو وہ جواباً کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے باس بعد الموت کی حقیقت کا عملی مشاہدہ کروانے کی بات کی کہ یا اللہ تو مجھے عین الیقین کروا کہ کس طرح تو مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا آپ نے جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس تک پڑا رہا، بس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ اب ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں اور کس طرح ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا کہ میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظام احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی جو درخواست تھی اس کو بھی اللہ رب العزت نے پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کیا کہ اے نبی وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، تو اللہ نے کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا تو پھر تم 4 پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں نام لے کر بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو اپنی قدرت کے مشاہدے کرواتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اجر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس اجر کو اپنی مرضی کے مطابق 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سائل کے ساتھ نرمی سے بات کرنے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا بہت بری بات ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اس کے علاوہ صدقات اور امور خیر پر احسان جتانے کی ممانعت کی گئی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ تو اس شخص کی مثال جو دکھاوے کے لیے اور دکھ دے کر مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک ایسے چکن
چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح راہ حق میں اچھا مال دینے کا حکم دیا گیا ہے اور گھٹیا مال اللہ کی راہ میں دینے کی ممانعت کی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اللہ ایسے مال کو لے کر آپ سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کو آپ کے کسی مال کی ضرورت نہیں، وہ صرف آپ کا اخلاص اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں کھجوروں انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور پھر اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں اور کمزور ہو، تو ایسے وقت میں اس کے باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں صرف آگ ہو اور وہ آگ اس باغ کو جلا کر رکھ دے، تو اس شخص کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور اس کے لیے انسان کے دل میں تنگ دستی کا خوف ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیرا مال اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تو خود غریب ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تم شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، کیونکہ وہ آپ کو بے حیائی کا اور بخیلی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اسے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح سودی نظام کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ سود میں برائی ہے اور سود کا مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ صدقہ اور زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار اضافہ اور برکتیں فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے، اور اگر چھپا کر دو تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس خیرات اور صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اور تمہاری مصیبتوں کو تم سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندے کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اور معینہ مدت کے لیے قرض کی اجازت دی ہے، اور قرض کی دستاویزات سے متعلق احکامات دیے ہیں کہ جو آپ قرض دیں کسی کو تو اس کو لکھ لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور اگر وہ قرض ادا نہ کر سکے اور اس میں اتنی استطاعت نہ ہو تو اس کے قرض کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر معاہدات کو لکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ کریں آپ آپس میں تو اس کو لکھ لیا کریں، اور اس میں آیت مدائنہ نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ دوران سفر رہن یا قبضے کا حکم ہو، لین دین میں باہمی اعتماد کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ اس کو لکھ لیا جائے، اور گواہی چھپانے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ صفت الہیہ کے بیان سے گواہی دینے سے گریز کرنے والے کو تنبیہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم لین دین آپس میں کرتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تم سفر پر ہو اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہ ہو تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور گواہی کو مت چھپایا کرو، جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میں کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا،
دیتا، جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے، اتنی ہی ذمہ داری اس پر ڈالتا ہوں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ اور اہل ایمان اگر کوئی بھول چوک کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معافی کا جو ہے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں پر سورہ بقرہ کے اختتام پر جو ہے مومنین کو دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور یہ آیات ہیں جو عرش کے خاص خزانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات، اور یہ عرش کا وہ انمول خزانہ ہے جو امت مسلمہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اور یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کی بھوک چوک پر ان کا مواخذہ نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال جس طرح کہ تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالی تھی۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور کافروں کی شکست کی اور اپنے غلبہ اور کامرانی کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کا اختتام بھی ایک دعا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے جو قرآن مجید کی تیسری سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی 200 آیات ہیں اور اس میں 20 رکوع ہیں، اور مدنی سورہ مبارکہ ہے یہ بھی، اور تیسرے اور چوتھے پارے میں موجود ہے، اور اس میں کوئی سجدہ نہیں آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو مباحثہ ہے وہ نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور ان کی جو خیالات ہیں اور ان کے جو عقائد ہیں وہاں ان کا رد کیا گیا ہے، اور دین اسلام کی حقانیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا تعارف لیتے ہیں جس کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران ہے، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت عمران کی بیوی اور ان کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے حالات کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کو آل عمران کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں سورۃ الکنز، سورۃ التوبہ اور سورہ استغفار بھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عقائد، احکام شرعیہ، الوہیت اور وحدانیت الہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہونے اور تثلیث کے معتقد عیسائیوں کی شبہات کو زائل کرنے کا بیان ہے۔ تقریباً نصف سورہ مبارکہ عیسائیت کے رد پر مشتمل ہے، اور تہائی سورہ مبارکہ میں یہود کے قبائح اور جرائم کا بیان کیا گیا ہے۔ امام ابو امامہ باہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور دو روشن صورتیں سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں گے، یا دو سائبان، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں گی، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی مناسبت اگر دیکھیں تو سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم کے الفاظ کے ساتھ ہوا، اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم کے الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں تخلیق آدم کا انوکھا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعائیں ہیں، اور سورہ آل عمران کے ابتدا میں دعائیں ہیں، اور پھر ان دونوں کی انتہا میں یکسانیت ہے، اور سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے لوگ ایک وفد کی صورت میں مدینہ منورہ آئے تھے۔ یہ لوگ عیسائی تھے، اور ان کا یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 آدمی ایسے تھے جو ان کی قوم کے سردار تھے، اور ان میں سب سے بڑا ایک شخص عبد المسیح نامی اور ایک شخص ابہم نامی تھا، یہ بھی بڑا سردار تھا۔ یہ لوگ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور مشرق کی طرف انہوں نے اپنی نماز پڑھی۔ ان میں سے 2 آدمی جو سب سے بڑے سردار
سردار اور قوم کے ذمہ دار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دین تو اسلام ہی ہے اور ہم آپ سے پہلے اس دین کو قبول کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تم دین اسلام پر نہیں ہو، اور دین اسلام میں سب سے بڑی دعوت دعوت توحید ہے، اور جو توحید والا نہیں ہوتا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ دین اسلام والے کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم تو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو اور صلیب کی عبادت کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ اور اس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی، اور اس بحث میں ان کے دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت طاری نہ ہوگی، اور تمہارے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے کیونکہ تم ان کو قتل کر چکے ہو، اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور پھر وفات پائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ بات بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے، سب کی حفاظت فرماتا ہے، سب کو رزق عطا کرتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اب تم بتاؤ کیا عیسیٰ ان میں سے کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، عیسیٰ ان چیزوں پر تو قادر نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں؟ کہنے لگے ہاں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ کچھ علم تھا جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا؟ کہنے لگے کہ نہیں، ان کو اس سے زیادہ کچھ علم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب نے رحم مادر میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا دی جس طرح چاہا، اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے کہ جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نہیں رہے جیسا کہ اور بچے رہتے ہیں، پھر ان کی اسی طرح پیدائش ہوئی جیسا کہ دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور حالت حدث بھی ان کو طاری ہوتی تھی؟ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو؟ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائی جن کی تعداد 80 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اب اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی میں جو ہے وہ پچھلی جو کتب سماویہ تھی، جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کی تصدیق فرمائی ہے اور بتایا کہ یہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے یہ حق ہے اور یہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب سے پہلے بھی جو ہے وہ کتابیں نازل کی تھیں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی تھیں، اور اب لوگوں کے درمیان حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں اپنی شان کو بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید میں جو موجود آیات محکمات اور متشابہات کا بیان ہے، یعنی کچھ آیتیں جو ہیں ان میں واضح حکم ہے ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، اور کچھ متشابہات ہیں آپس میں ملتی جلتی آیات ہیں اور ان کے بارے میں واضح بیان نہیں ہے۔ علماء سوء کی مذمت کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ
متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں اور ان سے اپنے مطلب کے جو ہیں وہ معنی مراد لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بہرا روی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب بے شک کہ تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے حضور انہیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے میں کارگر نہیں ہوگی، نہ ہی ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی۔ اور پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کا حال بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جیسا قوم فرعون اور اس سے پہلی قوموں کا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے عذاب کی سزاوار ہوئی تھی، اور ایسے لوگوں کو دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کا واقعہ اور اس کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد کو کافروں کی نظر میں دگنا کر کے دکھایا اور مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے نمونے کو جو ہے وہ نمونہ عبرت بنا دیا جنگ بدر کو، اور بتا دیا کہ جو لوگ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر بتا دیا ہے کہ عورتوں، اولاد اور سونے چاندی وغیرہ کا متاع دنیا ہونا یہ متاع دنیا ہے اور یہ آخرت میں کسی کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اور سب سے بہتر ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور انسان کو اسی ٹھکانے کی طلب کرنی چاہیے، اور اس ٹھکانے کی جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا یہاں مختصراً ذکر کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں کیسی کیسی خوبصورت اور عظیم نعمتیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مومنوں کی شان کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہیں وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور اس سے دن رات معافی مانگتے ہیں اور اس کے حضور اپنی توبہ اور جو ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور جو اہل کتاب علم کے باوجود مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں وہ صرف حسد اور دشمنی کی وجہ سے ہے، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو کوئی جاننے کے بعد بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالی حساب میں جلدی کرنے والا ہے۔ بے شک اسی طرح احوال محشر کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نیک و بد اعمال کا مظاہرہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طرح معاملہ فرمائے گا، اور ان کے برے اعمال جو ہیں وہ ان کے لیے حسرت بنا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور نیک اور مخلص بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور محبت کا وعدہ فرماتا ہے۔ حب الہی کے حصول کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنائے گا اور پھر ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک اسی طرح جو ہے اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی والدہ نے کس طرح ان کی جو ہے وہ منت مانی تھی اور اللہ کے حضور یہ عرض کیا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں اسے تیری نظر کروں گی، تو تو میرا یہ نذرانہ قبول فرما لے۔ پھر ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر وہ پریشان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے میں نے تیری ہی اس نظر کو بھی یعنی تیری بیٹی کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، اور پھر اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا اور مریم کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور پھر اللہ نے اپنی عنایات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اب جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود ہوتی۔ انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے محراب میں اتنی نعمتوں کا نزول دیکھا تو وہاں انہوں نے اپنے رب سے اپنی پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمات اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ پھر وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہوں تو فقط کن کہتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے اور وہ ان کو بتائیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بتائیں گے کہ میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں اور تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو معجزات پائے اور جو ان کو علم غیب عطا کیا گیا اس سب کا اظہار ان آیات میں موجود ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا
کہ جو ہے میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے نجات دلاؤں گا اور تمہارے پیروں کو کافروں پر قیامت تک برتری دوں گا اور پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری ان آیتوں کو سننے کے بعد بھی ان کا انکار کرتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایمان والوں کے لیے بھرپور اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے یہ نشانیاں ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور اس میں حکمت والی نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ ان دونوں کی تخلیق بڑی بے مثال تھی اور اللہ نے ان دونوں کو غیر معمولی انداز سے پیدا فرمایا ہے اور کن کہہ کر دونوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ جو باتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ایک گروہ کا مسلمانوں سے حسد و عناد اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی شدید خواہش کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے انجام کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے۔ پس وہ لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تھے تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ سچا بیان ہے اور اللہ کا بیان کردہ ہے اور بے شک اللہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہ اہل کتاب لوگ جو آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات، کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو پھر ہم سب کو اس بات پر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی نصارہ اس سے روگردانی کرے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی انہیں بتا دیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان اور مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مت جھگڑیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہاں پر وضاحت پیش کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خالص اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور ان کو یہودی یا نصرانی کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں اور تم لوگ ان باتوں کو ان کی طرف منسوب مت کرو اور ایسی باتیں نہ کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اور بتا دیا گیا کہ وہی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں وہ اصل میں دین ابراہیم ہی کی پیروی کر رہے ہیں اور اہل کتاب جو ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کی نفی کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جو تم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو اور آیت الہیوں کو خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو اور دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہو تو اس بات کا تمہیں بہت عذاب پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے گا۔ اور پھر کچھ ایسے اہل کتاب کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھے تو وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ کچھ اہل کتاب نیک بھی ہیں اور کچھ اہل کتاب جو ہیں وہ سیدھے رستے سے بھٹک چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے متقی اور پرہیزگار لوگ پسند ہیں اور ایسے ہی لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نبوت سے سرفراز کرنے کا مقصد بیان کیا ہے اور نصرانیوں کی بیہودہ باتوں کی تردید فرما دی ہے۔
اور دین اسلام کی حقانیت کو بیان کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے، اور جو لوگ بھی دین کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسی باتیں مت کرو، کیونکہ پیغمبر کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور پھر یہاں پر میثاق انبیاء کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لے آئے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ تو فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری وعدہ مضبوطی سے تھام لیا؟ تو تمام انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا اللہ نے کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری نسل آدم کے لیے فرمایا کہ جس نے اس اقرار کے کرنے کے بعد روگردانی کی وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے سوا اور کوئی دین آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے، جو بھی اس دین کو اختیار کرے گا وہی راہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس دین سے دور گیا وہ اللہ کی عذاب کا سزاوار ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں، ان اہل کتاب کو، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جملہ انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہوگا وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور آخر میں دین سے پھر جانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں اور پھر وہ کفر میں ہی زندہ رہتے ہیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں اور حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگ اگر اپنی نجات کے لیے اللہ کو زمین بھر کے سونا بھی معاوضے میں دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ قبول نہیں کرے گا، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ ہے، اور وہاں پر ان کو کسی کی مدد کام نہیں آئے گی۔